افغانستان ایک بار پھر خطے کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کی بجائے ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ افغانستان میں فتنۃ الخوارج، القاعدہ اور دیگر گروپوں کے ہزاروں جنگجو موجود ہیں، جبکہ القاعدہ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں معاونت فراہم کر رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان اور پورے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ماہرین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے وعدوں اور عملی اقدامات کا سخت نوٹس لیں۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جاوید غفاری صاحب۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، افغانستان درد سر بن رہا ہے پوری دنیا کے لیے، کیونکہ بدامنی کی جب بات کی جائے تو افغانستان اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ افغانستان ہمیشہ استعمال ہونے میں آسان ہے، کیونکہ کچھ ہی ڈالر کے ساتھ یہ بک جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہیں پر بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ امن کی تمام تر عالمی وعدوں کے برعکس افغانستان کی سربراہی میں ایک بار پھر خطے کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امریکی جریدہ ہے جو کہ یوریشیا ریویو کے نام سے ہے، اس نے حالیہ رپورٹ ایک جاری کی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ طالبان کا جو کردار ہے وہ انتہائی دہشت گردانہ ہے، اور اس کے تمام تر جو چیزیں ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک ہی چیز ملتی ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی ہو کہیں پر بھی ہو اس خطے میں تو اس کے اندر پیچھے افغانستان ملوث ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو عالمی وعدوں کے دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں جب افغان طالبان رجیم کا ایک اور بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا۔ خطے میں امن قائم کرنے کے نام پر اقتدار میں آنے والی طالبان حکومت اب شر پسندوں کی محفوظ گاہیں بن چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان اس وقت دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن چکا ہے، جہاں طالبان انتظامیہ فتنہ الخوارج، القاعدہ اور دیگر جہادی گروپوں کے باقاعدہ میزبانی اور سرپرستی کر رہی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روسی اور امریکی انٹیلیجنس اداروں نے تصدیق کی ہے کہ افغانستان میں اس وقت فتنہ الخوارج اور القاعدہ سے وابستہ ہزاروں غیر ملکی جنگجو آزادانہ گھوم رہے ہیں، کیونکہ طالبان نے ان کے عسکری ڈھانچے کو ختم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سب سے تشویشناک انکشاف جو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے فتنہ الخوارج کو نہ صرف جدید عسکری تربیت اور مشاورت دے رہی ہے بلکہ جنگی معاونت فراہم کر کے پاکستان کی سلامتی کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جو اس تمام تر رپورٹ ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کا برقرار رہنا ثابت کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کے خاتمے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ القاعدہ اور خارج کا یہ گٹھ جوڑ پاکستان اور پورے خطے کے لیے ایک انتہائی سنگین خطرہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی دفاعی چوکسی کے مناظر جو اس کے دفاعی ماہرین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے سرزمین سے پنپتی یہ دہشت گردی اب سرحد پار کے لیے سیکیورٹی چیلنج بن چکی ہے۔ پاکستان کی جانب سے 12 مطالبے کے باوجود قابل انتظامیہ کی خاموشی ان کی نیت پر بڑے سوالات کھڑے کرتی ہے، اور عالمی برادری کو اب افغان طالبان کے ان دوغلے وعدوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ یہ پناہ گاہیں پوری دنیا کے امن کو تباہ کر دیں ایک بار پھر لپیٹ میں لے لیں، اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اور عالمی طاقتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور امن کے لیے کام کریں، نہ کہ امن کے صرف دعوے کریں۔ جی بہت شکریہ ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئر جاوید غفاری، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔